بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرق ڈیجیٹل سے آپ کا میزبان میاں ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ ذہنی صحت اور اس کی نگہداشت اور علاج کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف ماہر نفسیات، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ثاقب باجوہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے 18 سال سے اسی شعبہ سے وابستہ ہیں اور پاکستان میں پہلی بار ڈپریشن کے علاج کے لیے RTMS مشین متعارف کرانے کا اعزاز بھی ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک میں اپنی تحقیق اور خدمات سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ موجودہ حالات میں لوگ ذہنی مسائل کا شکار کیوں ہو رہے ہیں اور ان کا حل کیا ہے اور ہم اپنی زندگی میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایک نفسیاتی وارڈ سے کتنے رقبے پر محیط اب کتنا بڑا ہاسپٹل بنا ہے، اس کے بارے میں ذرا پلیز مجھے بتائیں۔ جی تھینک یو ویری مچ آپ کو مجھے یہاں پہ بلانے کا اور پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرنے کا، تاکہ ہم لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر سکیں کہ یہ کیا ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ تقریباً 1900 میں یہ سٹارٹ ہوا، آج 125 سال ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ اسائلم کے طور پہ چلتا رہا، اور اس وقت یہ تقریباً 52 ایکڑ پہ محیط ہے۔ کارڈیالوجی کی جگہ بھی اسی میں سی، سروسز بھی اسی جگہ پہ تھا جو کہ ان کو دے دیا گیا، اور یہ اتنا ایریا بچا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے پیشنٹ آتے ہیں۔ ہمارے پاس پنجاب میں سب سے زیادہ یہاں پہ ایمرجنسی کے پیشنٹ آتے ہیں، سائکیٹرک ایمرجنسی کے، کہیں پہ بھی یہ موجود نہیں۔ یہ ایشیا کا تیسرا بڑا نفسیاتی ہاسپٹل ہے اور پاکستان کا یہ پہلا بڑا ہے، اور اس کو کافی عرصے کے طور پہ صرف پیشنٹ کو بند کرنا اور کچھ ادویات دے کے کرنا، لیکن اب ہم CM انیشیٹو کے تحت میڈم مریم نے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی جیل لک کو ختم کرنے کے ٹرانسفارمیشن کا آغاز کیا، جس میں 1 سال سے یہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں ذہنی دباؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ کے خیال میں سب سے زیادہ متاثر کون سا طبقہ ہے؟ اکثر لوگ ڈپریشن یا انگزائٹی کو کمزوری کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ رویہ کس قدر نقصان دہ ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نفسیاتی بیماری ہوتی کیا ہے۔ میں اس کی آسان سی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کے اندر جذبات جو بھی ہیں، اداسی، بے چینی، غمی، سیکس، نفرت، محبت، وہ ایک حد سے زیادہ ہو جائے یا بالکل کم ہو جائے، یہ دونوں پرابلمیٹک ہیں۔ اور اس کی وجہ سے 2 چیزیں یاد رکھیے گا، آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو یا آپ کا کام خراب ہو، تو اٹ مینس کہ آپ کو بیماری ہے وہ والی۔ مثلا ڈپریشن کی اگزامپل لے لیتے ہیں، آپ اداسی میں ہیں لیکن 2 ہفتے سے زیادہ اداسی چلتی جا رہی ہے، آپ کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، آپ جاب پہ جانے کو دل نہیں کر رہا، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، بزنس کرنے کو دل نہیں کر رہا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہے، تو اور گھر میں بھی لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن ہو رہا ہے، تو اٹ مینز آپ کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ اب یا کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے وہ 3 درجوں میں دیکھی جاتی ہے، مائلڈ، موڈریٹ، سویئر، کم درجے کی، مناسب درجے کی اور انتہائی درجے کی۔ لوگ انتہائی درجے کی بیماری کو ہی بیماری سمجھتے ہیں، ایکچولی کم درجے کی بیماری ان کے ذہن میں بھی نہیں آتی، نوٹس میں بھی نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی وقت پکڑ لیا جائے تو یہ اس کا علاج اتنی زیادہ ادویات سے بھی نہیں ہوگا، سائیکو تھراپی مطلب ٹاک تھراپی سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ 125 سالہ تاریخ کا حامل جو ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے، اب اس میں کتنے جو شعبہ جات ہیں وہ قائم ہیں،
اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اور جو مریض اگر آتا ہے تو اس کو ابتدائی جو ہے وہ کیسے دیکھا جاتا ہے، اس کے ذرا پلیز۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 800 سے 900 کے قریب ڈیلی کے سائکیٹرک پیشنٹ آتے ہیں، اور اس وقت جو داخل ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً 750 پیشنٹ اس وقت داخل ہے۔ یوزلی یہ 1000 تک ہوتے ہیں، آج کل رینوویشن چل رہی ہے تو یہ کم ہے۔ اب ان پیشنٹ کے ساتھ جو ہے یوزلی یہ ہوتا ہے کہ فیملی ممبر یا کوئی بھی ان کو لے کے آتا ہے، تو ہم 2 طریقے کرتے ہیں۔ اگر کم درجے کی بیماری ہے تو ہم اس کی صرف سائیکو تھراپی کرواتے ہیں، اگر زیادہ درجے کی بیماری ہے تو ہم اس کو جو ہے ادویات دیتے ہیں، اور ادویات سے ٹھیک کرنے کے بعد پھر سائیکو تھراپی پہ ڈالتے ہیں۔ 400 قسم کی بیماریاں ہیں نفسیات کی، یہاں پہ زیادہ تر انفارچونیٹلی اس کو جو لیبل کر دیا گیا پاگل خانے سے، اس کے بعد یہاں پہ وہی پیشنٹ آتے تھے جو بہت غصہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں یا کسی کو نقصان دے رہے ہیں۔ حالانکہ نفسیات کی بیماریوں میں تو ایسی بھی ہیں کہ آپ کو سٹیج پہ جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو، کیمرے کے سامنے جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو، آپ سے بولنا نہ جائے، آپ کو کسی جانور سے انتہائی ڈر لگے، آپ کو ہائٹ سے ڈر لگے، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ آپ کو اینوریکسیا ہو جائے، کھانے پینے میں آپ اپنے آپ کو سمجھے ہم موٹے ہیں لیکن موٹے نہیں، پتلے سے پتلے ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح کی بہت سی بیماریاں ہیں تو ان ساری بیماریوں کو یہاں پہ دیکھا جانا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری بیماریوں جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ادویات دے کے اور تھراپی کر کے ان کو باہر نکالتے ہیں، اور جن کو ضروری ہوتا ہے ان کو ہم داخل کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی ہسپتال میں مریضوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ داخل تو کروا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ انہیں کے حال پر چھوڑ کے اور ہاسپٹل کے حوالے کر کے وہ چلا جاتے ہیں، ایسے کتنے مریض ہیں ہمارے پاس ہسپتال میں؟ دیکھیں، اس وقت جو 757 پیشنٹ ہیں، اس میں سے تقریباً 430 سے 40 کے درمیان وہ پیشنٹ ہیں جن کی فیملی ٹریسیبل نہیں ہے، وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، انہوں نے اپنے غلط ایڈریس دیے، غلط پتے دیے، اور مجھے یہ پتہ چلا وہ شام کو کئی دفعہ آ کے 5-6 ماہ کے بعد مل لیتے ہیں، تو ہم ان سب کو ٹریس کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب اگریشن کرتے ہیں تو ان فیملی کو مینیج کرنا نہیں آتا۔ کسی ڈائبٹیز والے کو کبھی انہوں نے بھیجا وہاں پہ سینٹر میں؟ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز کیسے مینیج ہونی ہے۔ تو اگریشن والے پیشنٹ یا ایسے پیشنٹ جن کو جن بوت دکھائی دیتے ہیں، یا ایسے پیشنٹ جو اپنا خیال نہیں کر سکتے، فیملی تھک چکی ہوتی ہے، یا کئی دفعہ ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، تو ان کا والی وارث تو ہم ہی بننا ہے۔ کچھ ہمارے پاس پیشنٹ ہے سالوں سے یہاں پہ، مطلب 1 سال سے زیادہ ہمارے پاس تقریباً 80% پیشنٹ، 80 to 90% پیشنٹ ہوئے ہیں جو 1 سال سے زیادہ ہیں۔ تو مینس کہ کوئی ایسے بھی جو 30 سال سے ہیں، کوئی 10 سال سے ہیں، کوئی 20 سال سے ہیں۔ ان سب سارے پیشنٹ کو چھوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ فیملی ان کو مینیج نہیں کر سکتی، یا کسی کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ مینیج ہو جائے گا، اس لیے وہ یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان میں کوئی خواتین بھی مریضہ ہیں کہ جو ایسے ہی بے یار و مددگار ہیں آپ کے پاس، جو ہیں وہ علاج بھی ہو رہا ہے اور آپ انہیں کیئر بھی کر رہے ہیں؟ جی، اس وقت ہمارے پاس 233 کے قریب فیمیل پیشنٹ ہیں، ان میں سے 90% تو وہی ہیں جن کا ٹریس نہیں ہے۔ فیمیل کی تناسب اس کے لحاظ سے جو موجود ہیں انڈور، ان میں زیادہ وہ ہیں جن کو نہیں فیملی نے ڈس اون کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے پتے چھپائے ہوئے ہیں، یہ زیادہ تر وہ ہیں، اور اس میں ہم نے ہیلپ لی ہے سیف سٹی کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی ٹریس آؤٹ بھی کیے ہیں کوئی مریض جو ایسے ہیں سیف سٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے؟ جی، ہم نے ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنایا جو پاکستان میں پہلی دفعہ بنا، اس کا نام ہے کمیونٹی سائیکیٹری۔ بالکل ٹھیک۔ اور کمیونٹی سائیکیٹری کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو ٹریس کیا فیملیز کو، اور ان فیملیز کو جو نہیں لے جانا چاہتی ہم نے ان کے ساتھ ان کا کنیکشن ڈیولپ کیا کہ بس مل لیں، ملنے سے پھر ہم نے ان کو ان کے گھر میں بھیجا۔ تو اسی طرح پھر اسی پروسیس میں ہماری کمیونٹی سیکریٹری میں ہم نے انوالو کیا سیف سٹی کو۔ سیف سٹی کا بڑا اچھا میکنزم تھا، انہوں نے آ کے پہلے تھم امپریشن سے کیا، وہاں سے جو ٹریس ہوئے ان کے گھر میں رابطہ کیا گیا۔ پھر دوسرا ہم نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کی تصویر لے کے آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے کیمراز میں چیک کیا کہاں پہ یہ پرسن لاسٹ ٹائم نظر آیا تھا، وہاں کے ایس ایچ او کو گا کے وہاں سے ہم نے کچھ پیشنٹ کو تلاش کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنی فیس بک کی ویب سائٹ پہ ڈالا
اور وہاں سے کچھ لوگوں کو جو ملا. ایک پیشنٹ کے بات بتاتا ہوں کہ وہ گم کے ہمارے پاس تھا 3 سالوں سے, اور ان کی فیملی جب دیکھا تو ان کی ماں اتنی تڑپ رہی تھی کہ میں ڈھونڈ رہی تھی اتنے سال سے, اور ان کو وہ جو ہے نا پیشنٹ یہاں پہ ملا, اور ان کے بھائی فوراً پہنچے ان کو لے کے. اس وقت تقریباً 60 کے قریب پیشنٹ جو ہیں ہم گھر بھیج چکے ہیں, اور کمیونٹی سائیکیٹری کے ذریعے ان کو ہم گھر میں دیکھ رہے ہیں, اور ان کے ذریعے ہم جو میڈیسنز ہیں وہ ان کو بائکیا کے ذریعے یا ویسے ان کو ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ذہنی امراض کے علاج کی سہولتیں کتنی میسر ہیں, اور آپ نے RTMS مشین پاکستان میں متعارف کرائی ہے, یہ علاج کتنا مؤثر ہے اور عام مریض کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے؟ دیکھیں جی, لیٹسٹ پاکستان میں جو باہر ہوتا ہے, پاکستان میں کچھ عرصے 10-20 سال پیچھے ہے اور میں یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے ایک مشین جسے RTMS کہتے ہیں, ریپیٹیٹیو ٹرانس کرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن, یہ ایک ایسی مشین ہے جس میں ڈپریشن میں ود آؤٹ میڈیسن, یا ایسے ڈپریشن جو ٹھیک نہیں ہو رہی دوائیوں پہ, ان پہ یا نئے والے بھی, بغیر دوائی کے اس ایریا کو ہم سٹیمولیٹ کرتے ہیں, اور اس سٹیمولیشن سے میگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں, اس سے وہاں پہ سیروٹونین زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہیں پہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے اسے ڈورسولیٹر پریفرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں, یہ برین کا ایریا جو ہے. جیسے ہی ہم سٹیمولیٹ کرتے ہیں پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہو, اور وہی جو پیشنٹ 3 سے 4 ماہ میں مکمل بہتر ہونا ہے, اس میں تقریباً 2 ہفتے میں اس سے باہر آ جاتا ہے. اور یہ ڈپریشن کے لیے جو ہے ہمارا, اور OCD جس میں خیالات باہر آتے ہیں, تو یہ تقریباً علاج پرائیویٹ میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے کا علاج ہے, وہاں پہ ہمارے فری ہوتا ہے. گجرانوالہ میں ہم نے کیا, سٹارٹ کی یہ مشین, اب یہاں پہ بھی لا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہاں پہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. آج کے جو نوجوان ہیں وہ اکثر ذہنی مسائل کا شکار ہیں. آج کے جو سوشل میڈیا یا موبائل یا غیر یقینی مستقبلی وجہ سے پریشان ہیں, آپ ان کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ تعلیمی ادارے طلباء کی ذہنی صحت کے لیے کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کی یا نفسیاتی بیماریوں کو ہم عادہ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. بالکل. صرف ایک کام ہم کریں کہ ڈپریشن ہوتا ہے سٹریس سے, اور ساتھ ساتھ جن میں جو ولنریبل, جن میں جینیٹیکلی پریڈسپوز, مطلب ان میں وہ پہ یہ ہوتا ہے, ان میں ڈپریشن آ سکتا ہے. اگر سٹریس نہیں آئے گا تو ڈپریشن نہیں آئے گا. اگزامپل دیتا ہوں, ایک پتلی لوہے کی راڈ ہوتی ہے, ایک موٹی لوہے کی راڈ ہوتی ہے. پتلی راڈ کو اگر دبائیں گے تو وہ دب جائے گی, موٹی لوہے کی راڈ نہیں دبے گی. اسی طرح ان کے جینز اگر ویک ہیں تو ان میں ڈپریشن ہونے کے چانس ہے. لیکن اگر ہم جو پریشر ہے وہ نہ ڈالیں یا اس کو کسی طریقے سے ڈیفیوز کرتے ہیں تو ان میں ڈپریشن پیدا نہیں ہوگا. تو اسے کہتے ہیں سٹریس. تو میں چاہتا ہوں اسکول کے اندر لیول پہ سٹریس مینجمنٹ سکھائی جائے, بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ کیسے جب وہ اندر ان کو کوئی بات کرتا ہے, بلی کرتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو کیسے اپنے ٹیچر کو بتائے, اور ٹیچر ان کے ساتھ کانفیڈینس اور اعتماد پیدا کرے, نہ کہ سن کے ان کو جھاڑنا شروع کر دے. ایک چیز جو ہے اگر اسکول لیول پہ ہو جائے, اور وہ میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اس لیول پہ بھی ہو, سپورٹس, فزیکل سپورٹس. جتنی فزیکل سپورٹ ہوگی کیا ہوگا, سپورٹس میں فزیکلی آپ ایکسرسائز کی حالت میں چلے جاؤ, ڈپریشن دور ہوتا ہے. آپ تھک کے سوتے ہو, نیند پوری کرتے ہو, ڈپریشن دور ہوتا ہے. اسے اچھی کمپنی ملتی ہے جس میں وہ غلط چیزوں میں نہیں پڑے گا. اس کو ہارنا آتا ہے, ہار کے جیتنا آتا ہے, جیت کے ہارنا اسے پتہ ہے لائف میں ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے. تو ہار کے جیتنا, جیت کے ہارنا اس کو آتا ہے, اس کا سٹریس مینج, اس کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہوپ بھی ہوگی. تو یہ اگر ہم کمپوننٹ کر لیں, صرف ایک سپورٹس, اور اس کے سال کے بعد سپورٹس نہیں, ہر منتھ کمپٹیشن, اور ہر بچہ کھیلے, چند بچے سپورٹس میں نہیں, یہ ان پہ لازمی کر دیا جائے اور ایزی سپورٹس کر دیا جائے, تو اس سے بچوں کے اندر جو ہے آگے ڈپریشن اور وہ مضبوط مائنڈ کے ساتھ اور مضبوط جسم کے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, خواتین اور ذہنی صحت, خواتین میں ڈپریشن خاص طور پر زچگی کے بعد زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ 2 طرح کے ہیں. ایک تو خواتین میں ویسے ہی ڈپریشن جو ہے وہ ڈبل ہے مرد کے بنسبت, پوری دنیا میں ایسا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اور زچگی میں بھی یہ ہوتا ہے ہارمونز آ کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں. تو ہمیں میری ریکویسٹ ہے, جتنے بھی میل ہیں جو ہسبینڈ ہیں, ان کو بھی انسان سمجھے, ان کو بھی جینے کا حق ہے. ان کو بھی کئی دفعہ وہ چیزیں کرنی جو ان کا دل کرتا ہے.
بالکل صحیح. اگر آپ ایسی چیزیں کریں تو اس میں ایک کانفیڈنٹ مدر آئے گی, کانفیڈنٹ مدر آئے گی تو کانفیڈنٹ بچے آئیں گے, اور یہی جب وہ سکون میں ہوگی تو جب وہ پریگننسی کے پیچیدہ عمل سے جس کا باڈی پہ بھی امپیکٹ ہے, ہارمونس پہ بھی امپیکٹ ہے, جب اس میں سے گزرے گی تو وہ اس میں ڈپریشن یا اس میں سائیکوسس ڈیولپ ہونے, جسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں, ہونے کے چانسز کم ہوں گے. کچھ لوگوں میں تو ہونے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ چانسز ریڈیوس ہو جائیں گے. تو ہمیں ان کو جتنا یہ بھی اپنا پرفارم کرنے کی جو ہے, اور ان کو جینے کی امنگ, اور ان کو جس طرح جینے دیا جائے گا اور ان کو ہر وقت سٹریس کی حالت میں نہیں رکھا جائے گا, تو تب یہ بھی ڈپریشن سے باہر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا عبادات, دعا اور مثبت سوچ جو ہے وہ اس سے ذہنی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا مذہبی و روحانی تربیت ذہنی بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ جی بہت بڑا. لیکن مائنڈ فل عبادت, واٹ از مائنڈ فل عبادت؟ عادتاً عبادت کی بات نہیں کر رہا, عادتاً قرآن پڑھنے کی بات نہیں کر رہا, وہ اس سے نہیں فائدہ, تو ان میں بھی لوگوں میں ڈپریشن آتا ہے. جن لوگوں کے اندر جو عبادت کرتے ہوئے اللہ کا تصور کرتے ہیں اور اپنے کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کے سجدے جو ہیں وہ واقعی ان کو سکون پہنچاتے ہیں, جس میں اللہ سے وہ بات کرتے ہیں, وہ عبادت جو ہے فائدہ دے گی. اور وہ قرآن پڑھنا جو سمجھ کے پڑھنا, اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا, اس کو سمجھنا کہ اللہ آپ سے کہہ کیا رہا ہے, یہ چیز آپ کے اندر اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن لے آتی ہے کہ آپ کو سٹریس کا سامنا کرنا آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اگلی دنیا ہے تو آپ کو فکر نہیں رہتی, آپ اس دنیا میں بھی جیتے ہیں. آپ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, دنیا و آخرت کی کامیابی مانگتے ہیں آپ. تو یہ جو چیز جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کہتے ہو واو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا رکھا, اور اتنی پیاری سٹریس مینجمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو. تو یہ جو توکل, تشکر, جسے گریٹیٹیوڈ کہتے ہیں, یہ جو اپنی خوبیوں کو کاؤنٹ کرنا جو آپ نے پرفارم کی ہوتی ہے, یہ آپ کے اندر ایک ریزیلینٹ آپ کو بنا دیتی ہے, آپ کو اسٹرانگ بنا دیتی ہے. تو یہ قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھنے سے اور عبادت سے یہ کافی فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ آئی ٹی اور انٹیلیجنس آرٹیفیشل کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ذہنی امراض کی تشخیص اور علاج میں اے ایل کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے, اور میں اسے ڈاؤن دا روڈ اس طرح دیکھتا ہوں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سجیسٹ کر رہی چینجز ابھی شروع ہو گیا ہے. گروک کے اندر انہوں نے تھراپسٹ بنا دی ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی کے اندر, جیمنائی کے اندر آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے مطابق آپ کو سجیسٹ کرتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے کہا کہ بیگم کو کیسے کنٹرول کیا جائے, تو آگے سے اس نے مجھے کہا اتنا پیارا ورڈ کا, اس نے کہا اٹ از ریئلی ویری بیڈ آئیڈیا ٹو کنٹرول سم ون. اتنا پاورفل ورڈ اس نے کہا کہ کسی کو کنٹرول کرنا ایک بیڈ آئیڈیا ہے. آپ ویسے اس سے ڈسکشن اور دوستی کرو اور اپنی رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کرو, یہ تمہاری رسپانسبلٹی, یہ میری رسپانسبلٹی. تو چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کے جتنی بھی چیزیں اب ماڈلس نئے بن رہے ہیں, ایگزامپل میں بتاؤں گا, ابھی ہم نے لیٹسٹ ایک روم کا افتتاح کیا ہے, بغیر مدت رانا نے آ کے افتتاح کیا. اس کے اندر ہم نے ایک اپنے ڈاکٹرز کے لیے پروگرام رکھا ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ چیٹ جی پی ٹی بیسڈ پروگرام ہے کہ وہ اس سے بات کریں گے جو پیشنٹ انہوں نے نہیں دیکھے, سارے پیشنٹ تو نہیں اویلیبل ہوں گے نا دیکھنے کے لیے, ان سے بات کریں گے اور وہ چیٹ جی پی ٹی انہیں بتائے گے کہ آپ نے یہ اچھا کیا اور یہ آپ نے مس کیا تھا. میں نے خود کر کے دیکھا تو کئی چیزیں سے مجھے بتائیں جو کہ میں بعد میں نوٹ کر رہا تھا. تو یہ چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کے اندر, ارلی آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر اور ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کے اندر ہیلپ کرے گی. اور ڈاکٹر صاحب جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے, اس میں اب آپ کیا کریں گے, کیا آپ کا ڈریم کیا ہے, آپ پیشنٹ کے حوالے سے کیا جو ہے وہ اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں, اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو کیا یعنی کہ آپ کا ہے کہ آپ کہیں کہ اس حوالے سے ایسا ہونا چاہیے؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر خواجہ سلمان رفیق صاحب اتنے سپورٹیو ہیں. جب بھی میں ان کے پاس کوئی آئیڈیا لے کے گیا انہوں نے کہا فوری ثاقب کرو. اور جب یہاں پہ وزٹ کیا تھا انہوں نے, میڈم مریم اورنگزیب نے یہاں کی تصویر لی تھی. ایک تو یہاں کا پرپز ہمارا جیل لک کو ختم کرنا ہے. اب ہم سارے دروازے باقی چیزیں, ابھی آپ نے دیکھا کچھ جگہ پہ ہم نے چینج کر دیا, کچھ جگہ پہ ابھی ہمارے رہتا ہے, ہم پیڈڈ وال, ہم
لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے اندر جانے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی آپ او پی ڈی جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پاکستان کی او پی ڈی نہیں ہے. اتنا چینج جو ہے، اگر پہلی تصویریں بیفور آفٹر کے دیکھیں گے تو یو ول بی امیزڈ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہاں، اب جو آگے وے فارورڈ ہے، نمبر 1 یہاں کے اندر یہاں کا جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن پرنسپل کی سیٹ ہے وہ اس کو کریٹ ہونا چاہیے، تاکہ یہ مستقل بنیادوں پہ ٹیچنگ لائن کے اوپر، کیونکہ ٹیچنگ تو بن گیا، اس پہ جائے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ لیٹسٹ ریسرچ کے ٹولز جو ہیں، جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کے اندر ایم آر آئی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم شروع سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے برین کا سرکٹ جو ہے وہ صحیح ہے، کون سا خراب ہے، اور علاج کے بعد کیا چینجز آئی، فنکشن ایم آر آئی اسے کہتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ جتنا زیادہ سوسائٹی کے لوگ جو ہیں، جتنی آرگنائزیشنز ہیں، وہ جو کمیونٹی ورک کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ کی جائے، اور انڈسٹریز کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، تاکہ وہ جو پیشنٹ یہاں پہ رہ جائیں گے وہ کام کریں اور کمائیں. ہم نے کچھ پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو وہ پیشنٹ کا ایک مقصد ملے گا، وہ یہیں پہ رہنا ہے، انہوں نے ان کے لیے یہیں پہ کچھ ایسے انتظام کی جائے کہ ان کو زندگی کا ایک مقصد مل سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. شکریہ.